وقال اللہ عز وجل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. جیسا کہ سورہ مریم کی تفسیر چل رہی تھی، آج سورہ مریم آیت نمبر 41 سے آج ہماری تفسیر ہے. سورہ مریم میں سب سے پہلے جو قصہ ہے زکریا علیہ السلام کا، وہ بڑھاپے میں دعا کرے تو اللہ نے ان کو اولاد دے دیا. یحییٰ علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، جو اللہ نے ان کو بعد بڑھاپے میں اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں تو اللہ نے جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے اولاد دی، جن کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے. اس کے بعد تیسرا جو واقعہ ہے سورہ مریم میں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. دیکھیے کہ وَذْكُرْ، واو کا مطلب اور، اذکر یاد کرو، ذکر کرو، فی الکتاب، کتاب کا مطلب قرآن میں، کتاب کا مطلب قرآن میں، تم قرآن میں ذکر کرو، یعنی کہ تم قرآن، کتاب کا مطلب قرآن میں تم ذکر کرو. کس کا قصہ؟ ابراہیم کا قصہ. یعنی کہ اس قرآن میں جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، ان میں سے کچھ قصہ یہاں بھی ہے. کیا ہے قصہ؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ انہو، بے شک کون؟ ابراہیم علیہ السلام، کانا، تھے، صدیق، سچے نبی تھے. جیسے کہ ہم صدیق بولتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سچے تھے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے اور ساتھ میں نبی تھے. ساتھ میں کیا تھے؟ نبی تھے. ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے اور ساتھ میں جو ہے نا نبی تھے. اس کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ قصہ ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو سے کہتے ہیں، اے میرے ابو جان، تم کیوں اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو سے کہتے ہیں کہ ابو جان، تم ایسے بت کی تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ نہ وہ آپ کی بات سن سکتا ہے، نہ وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے، نہ وہ آپ کی نقصان کو دور کر سکتا ہے. دیکھیے، اذ، جب، قال، کہا، لابیہ، اپنے ابو سے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں کہ یا ابتی، یا ابتی، اے میرے ابو جان، یا ابتی. دیکھیے سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیوں؟ سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا ہے اور زکریا علیہ السلام کا واقعہ بھی ہو گیا. اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ کیا تعلق ہے اس سے؟ دو کنیکشن یاد رکھیں. پہلا، سورہ مریم رحمتوں والی سورت ہے کیونکہ اس میں 16 مرتبہ رحمان کا لفظ آ کر ہے، صرف 16 مرتبہ رحمان کا لفظ آ کر ہے. اس کے علاوہ اور 4 مرتبہ رحمت کا لفظ، گویا کہ 20 مرتبہ رحمت کا لفظ آ کر ہے اس صورت میں. یعنی کہ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو سے بڑی رحمت کے ساتھ پیش آتے ہیں، بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں. کہتے ہیں کہ یا ابتی، اے میرے ابو جان. یعنی کہ اس صورت کا جو اصل جو ہے نا رحمت ہے، وہی رحمت، وہی شفقت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو کے ساتھ پیش آتی ہیں. یا ابتی، اے میرے ابو جان، بڑی رحمت کے انداز میں، بڑی شفقت کے انداز میں، بڑی نرمی کے انداز میں. یا ابتی، یہ ایک کنیکشن ہے کیونکہ یہ صورت رحمت ہے، اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو سے بڑی رحم انداز میں، بڑی شفقت کے انداز میں پیش آتی ہیں. دوسرا جو کنیکشن ہے وہ یہ ہے، آپ دیکھو زکریا علیہ السلام کو کون پیدا ہوئے؟ یحییٰ علیہ السلام. وہ کیسے تھے یحییٰ علیہ السلام؟ وہ برم بوالدیہ، اپنے رب کے اپنے والد کے فرما بردار تھے، والدین کی اطاعت کرنے والے تھے. اسی طرح مریم علیہ السلام کو کون پیدا ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ بھی جو ہے نا اپنے والد کے فرما بردار تھے، اپنے والدہ کے فرما بردار تھے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کے فرما بردار تھے، بڑی شفقت کے ساتھ. یعنی کہ ان کے اپنے والدین کو جو نا دین کی دعوت دیتے تھے، اپنے والدین کی اطاعت کرتے تھے، یعنی کہ دین کی دعوت ان کو دیتے تھے. گویا کہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ مریم میں کیوں؟ کیونکہ سورہ مریم رحمتوں والی صورت ہے. اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ بڑی رحمت کے انداز میں، بڑی شفقت کے انداز میں، بڑی نرمی سے جو ہے نا اپنے والد کے ساتھ پیش آتی ہیں. دوسرا، جس طرح یحییٰ علیہ السلام
اپنے والدین کے فرما بردار تھے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے فرما بردار تھے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کے فرما بردار تھے۔ اطاعت، والد کے ساتھ حسن سلوک، یہ جو ہے نا واجب ہے۔ وہی جو ہے نا یہ قصے میں بھی ہم کو نظر آتا ہے۔ اذ جب انہوں نے کہا، قال لابیہ، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو سے کہتی ہیں کہ یا ابتی، رحمت کے انداز میں، کیونکہ یہ صورت رحمتوں والی صورت ہے، تو کہتی ہیں کہ یا ابتی، اے میرے ابو جان، لیما، کس لیے، تعبد، تم عبادت کرتے ہو، ما، جو، لا یسمع، جو نہیں سنتا ہے، یعنی کہ جو بت ہے وہ نہیں سنتا ہے، ولا، اور لا، لا کا مطلب نہیں، یبصر، نہیں دیکھتا ہے، یہ بت دیکھتا بھی نہیں ہے نہ سن سکتا ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو کو سمجھاتے ہیں، اے میرا ابو جان، یہ بت نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، بلکہ ولا، لا، نہیں، یغنی، کام نہیں آئے گا، ان کا، آپ سے، شیئن، کچھ بھی، یعنی کہ یہ بت ہے نا، نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ یہ جو بت ہے، اے ابو جان، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ نہ آپ کا نقصان کو دور کر سکتا ہے نہ ہی آپ کو نفع دے سکتا ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں اپنے والد، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی رحمت کے ساتھ اپنے والد کو سمجھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو سے کہتی ہیں کہ یا ابتی، اے میرے ابو جان۔ دیکھیے اس کے بعد آیت نمبر 40/3 میں کیا بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتی ہیں کہ اے میرے والد، میرے پاس جو علم ہے توحید کے بارے میں وہ تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی کہ سمجھاتی ہیں ابراہیم علیہ السلام، اے ابو جان، میرے پاس جو توحید کا علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہتی ہیں کہ ابو جان، تم میری اتباع کرو، تم سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ دیکھیے، یا ابتی، اے میرے ابو جان، انی، بے شک مجھے، بے شک میرے پاس، قد، تحقیق، جاءنی، میرے پاس آ گئی ہے، من العلم، علم، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتی ہیں کہ ابو جان، میرے پاس توحید کا علم ہے، ما، جو، لم یاتی کا، جو نہیں ہے آپ کے پاس، یعنی کہ بڑے اچھے انداز میں سمجھاتی ہیں ابراہیم علیہ السلام، کہتی ہیں کہ یا ابتی، دیکھیں رحمت، کیونکہ یہ صورت رحمتوں والی صورت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا ابتی، اے میرے ابو جان، میرے پاس جو علم ہے توحید کا وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں ایک جو سبق ہے، بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے، علم میں کتنا بھی بڑا ہو جائے، پیسے میں، علم میں، لیکن والدین کے سامنے عاجزی کے ساتھ۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کیسے بات کرتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ اے ابو جان، میرے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہ میں تمہارے سے زیادہ جاننے والا ہوں، یہ نہیں فرمایا ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ان کے والد تھے۔ دیکھیے فرق ہے، میں بولتا ہوں جب میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، یہ جائز نہیں ہے، لیکن آپ کے والد جو آپ کو پڑھائے، سب کچھ آپ کو کرے، ان کے سامنے عاجزی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتی کہ ابو جان، میرے پاس جو علم ہے توحید کا وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ سب سے صحیح ہے، کیونکہ وہ آپ کے والد ہیں، ان کا احترام کرنا، ان کی اچھی گفتگو کرنا، یہ سب اخلاق ہے، یہ سب والدین کی اطاعت میں شمار ہوتا ہے۔ بعض لوگ تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، بولتے ہیں کہ میں والد سے زیادہ، مطلب میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اے ابو جان مجھے سب کچھ معلوم ہے، یعنی کہ چاہے پیسہ ہو چاہے علم ہو، والد کے سامنے گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے پوری صورت پہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا، یحییٰ علیہ السلام اپنے والد کی اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن وہ ان کے اندر گھمنڈ نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے والدہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن وہ اپنے اندر گھمنڈ نہیں تھا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی اطاعت کرتے، لیکن ان کے اندر بھی گھمنڈ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جان، میرے پاس توحید کا علم ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ فتبعنی، اے ابو جان تم میری اتباع کر لو، اہدی کا، میں تم کو بتاؤں گا، صراطن، ایک ایسا راستہ، سویہ، جس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں، یعنی کہ مستقیم، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں کہ ابو جان تم میری بات مان لو، میں تم کو سیدھے راستے کی طرف لے کر آؤں گا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا ابتی، دیکھیے یا ابتی، یا ابتی، کیونکہ یہ رحمتوں والی صورت ہے، وہی رحمت جو نا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سامنے پیش کرتی ہیں، یا ابتی، اے میرا ابو جان، لا تعبد الشیطان، تم عبادت نہ کرو کس کی؟ شیطان کی۔ ابراہیم علیہ السلام تو بت کی عبادت کرتے ہیں،
لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد تو بت کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابو جان تم شیطان کی عبادت نہ کرو، یہ تو بت ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اے ابو جان تم تو شیطان کی عبادت کرتے ہو، کیونکہ اصل جو ہے نا گناہ کی طرف بھڑکانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ کافر کو شیطان بولتا ہے چل بت کی عبادت کر، چل بت کی عبادت کر، تو گویا کہ ہم کس کی بات مانتی؟ شیطان کی بات مانتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان تم شیطان کی عبادت نہ کرو، یعنی کہ تم اس کی بات مت مانو، تم اس کی بات مت مانو، یا ابت لا تعبد الشیطان، لا تعبد الشیطان، اے ابو جان تم شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان بے شک شیطان کان للرحمن بے شک رحمان کے لیے عصیا نافرمان ہے، بے شک شیطان بڑا نافرمان ہے اپنے رب کا، شیطان اپنے رب کا جو ہے نا اپنے رحمان کا جو ہے نا بڑا نافرمان ہے۔ پھر اس کے بعد عصیہ مطلب نافرمان ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا ابتی، اے میرے ابو جان، دیکھیے یا ابتی یا ابتی یا ابتی، کیونکہ رحمتوں والی صورت ہے تو بات کرنے کا انداز بھی ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ رحمت کے ساتھ تھا۔ یا ابتی اے میرے ابو جان، انی بے شک مجھے ڈر ہے کہ اگر تم توحید پر نہیں آؤ گے تو تم کو عذاب ہو سکتی ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ابو جان اگر تم توحید پر نہیں آؤ گے تو تم کو جہنم ملنے والی ہے، تم کو اللہ کے عذاب چھونے والی ہے۔ دیکھیے یا ابتی اے میرے ابو جان، انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں، این یہ کہ یمسک تم کو چھوئے عذاب، اے ابو جان مجھے ڈر ہے کہ تم کو اللہ کا عذاب چھوئے، من الرحمن رحمان کی طرف سے۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جان اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کو اللہ کا عذاب چھو لے، فتکون پس تم ہو جائیں گے للشیطان شیطان کے لیے ولی یا دوست۔ ابراہیم علیہ السلام اگر تم توحید کی طرف نہیں آؤ گے تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے۔ یہاں دیکھیے عذاب کے ساتھ بھی رحمان ہے، دیکھیے انی اخاف ان یمسک، یمسک مطلب چھونا، عذاب من الرحمن۔ اے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابو جان اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو رحمان کی طرف سے عذاب تم کو چھو سکتا ہے۔ یہاں عذاب کے ساتھ رحمان ہے، رحمان کا معنی معلوم ہے، رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ یہاں دیکھیے کہ عذاب اور رحمان کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ یہ عذاب بھی رحمت ہے، عذاب بھی رحمت ہے۔ کیسے؟ یہاں دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے کہ پوری طریقے سے عذاب، نعوذ باللہ، ایک انسان ہے اسے پوری طریقے سے عذاب چھوئے، چاروں طرف سے عذاب آئے، یہ تو عذاب ہے۔ یہاں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یمسک عذاب کو صرف ٹچ ہونا، ایک ہوتا ہے کہ انسان کو 100% عذاب ملے تو یہ تو رحمت نہیں ہے، ایک انسان کو 10% عذاب ملے یہ تو عذاب بھی رحمت ہے، یعنی کہ کچھ کمی ہے عذاب میں۔ ایک انسان کو پورا 100% عذاب ملے، انگار ملے، یہ تو رحمت نہیں ہے۔ ایک انسان کو 10% عذاب ملے، گویا کہ عذاب بھی جو تھا رحمت ہے، اللہ نے تھوڑا کم کر دیا عذاب۔ وہی ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ یمسک، اے ابو جان تم کو عذاب چھو سکتی ہے، یمسک، یعنی کہ یہاں بھی عذاب کے ساتھ رحمت کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کیونکہ عذاب پورا کا پورا اگر عذاب ہوتا تو اسے رحمت کا لفظ نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑا عذاب ہوتا ہے، دیکھیے تھوڑا عذاب 10% عذاب چھوتے ہیں، 10% اگر عذاب ہوتا ہے، انگار لگتا ہے، سمجھو کہ عذاب میں تھوڑی کمی ہو گئی، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، عذاب بھی رحمت ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں عذاب کے ساتھ رحمت کا لفظ استعمال ہو کر ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے رحمان جو ہے نا ہے رحمان، اگر آپ توحید پر ہی تو آپ کے لیے رحمان ہے، آپ پر رحم کرے گا، اگر آپ توحید پر نہیں ہی تو آپ کے لیے رحمان نہیں ہے، شدید العقاب ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، شدید العقاب ہے۔ یعنی کہ اے ابو جان اگر تم توحید پر آ جاؤ گے یہی رحمان تم پر رحم کرے گا، یہی رحمان ہے، اے ابو جان تم پر رحم کرے گا۔ اے ابو جان اگر تم توحید پر نہیں آئے گے یہی رحمان ہے، تم کو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ یعنی کہ جیسا ہم بولتے ہیں کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن اگر توحید شرک ہے تو اللہ کبھی رحم نہیں کرے گا۔ وہی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جان ہمارا جو رب ہے رحمان ہے، رحم کرتا ہے، یعنی کہ ابو جان اگر تم اب بھی اسلام قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، لیکن اگر تم اسلام نہیں قبول کرو گے یہی رحمان ہے، تم کو عذاب دے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے عذاب کے ساتھ یہاں رحمان کا لفظ استعمال ہو کر ہے۔
یعنی کہ گویا کہ آیت نمبر 45 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابو جان اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے تو یہ عذاب تم کو چھوئے گی اور ساتھ ہی ساتھ تم شیطان کے دوست بن جائے گے. پھر اس کے بعد قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے والد یہ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم تم ہمارے معبود سے ناپسند کرتے ہو. ابراہیم تم ہمارے معبود کو ناپسند کرتے ہو. قال کہتے ہیں کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد. اراغب تم ناپسند کرتے ہو. انت کون؟ اے ابراہیم. ان آلیہتی ہمارے معبود سے. یا ابراہیم اے ابراہیم، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم تم میرے معبود کو تم ناپسند کرتے ہو. اراغب کا مطلب ناپسند کرتا. اراغب ان کے ساتھ آئے تو اس کا معنی کیا ہے؟ ناپسند کرنا. یعنی کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ابراہیم تم ہمارے معبود کو ناپسند کرتے ہو نا. اے ابراہیم تم ہمارے بت کو ناپسند کرتے ہو. تو ہی مطلب یہاں اے ابراہیم تم ہمارے بت کو جو ہے نا تم ناپسند کرتے ہو. پھر ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لئن لم ينتہی، اگر تم نہیں چھوڑے گے، اگر تم توحید کی دعوت دو گے. لئن لم ينتہی، لئن اگر، لم ينتہی اگر تم نہیں رکیں گے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے نا اپنے بیٹے کو دھمکی دیتے ہیں کہ اے میرے بیٹے. دیکھیے یہاں بیٹا کا لفظ استعمال نہیں کرے ابراہیم علیہ السلام کے والد، کیونکہ رحمت شفقت صرف اسلام میں ہے، بس اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں نہیں. دیکھیں وہاں ان کے ابو جان جو ان کے ابو تھے، یہاں بیٹے نہیں بولے. کیا کہا الٹا نے؟ لئن لم ينتہی، اگر تم نہیں رکے گا، اگر تم اس توحید کی دعوت دے گا، لأرجمنک، میں تجھے پتھر پھینک کے ماروں گا. ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام سے کہتی کہ میرے بیٹے، میرے بیٹے کا لفظ تو یا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اے ابراہیم اگر تم توحید کی دعوت دینا نہ چھوڑیں گے، اگر تم توحید کی دعوت دیتے رہو گے، لأرجمنک، دو معنی ہے لأرجمنک، میں تم کو گالیاں دوں گا ساتھ میں پتھر ماروں گا. دوسری جو تفسیر رجم کروں گا، پتھر ماروں گا. کیوں کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام؟ کیونکہ ہر زمانے میں آپ کو ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو لوگوں کو دین سے روکیں گے. اگر کوئی مسلمان آج بھی اگر کوئی مسلمان کو دین سے روکتا ہے تو وہ مسلمان کافروں کی طرح ہے، کیونکہ کافر ہی ہے جو لوگوں کو دین سے روک سکتا ہے، دین کی دعوت سے روک سکتا ہے. اگر کوئی آج بھی ایسا مسلمان ہے جو لوگوں کو بولتا ہے کہ دین کی دعوت مت دو، وہ مسلمان بھی کافروں کی طرح ہے. وہی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے تم دین کی دعوت نہیں دینا، اگر تم دین کی دعوت دیں گے لأرجمنک، میں تم کو پتھر سے ماروں گا، یعنی تو میں تم کو گالیاں دوں گا. وہجرنی ملیہ، پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ دو ملیہ، ایک لمبی مدت. ملیہ کا مطلب ایک 5 سال 10 سال تم مجھ سے دور ہو جاؤ. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم اگر تم دین کی دعوت دو گے، لأرجمنک، میں تم کو پتھر سے ماروں گا. وہجرنی، اور تم مجھے چھوڑ دو. اے ابراہیم تم مجھے چھوڑ کے چل جاؤ. کب تک؟ ملیہ، ایک لمبا زمانہ جو ہے نا تم مجھے چھوڑ کے چل جاؤ. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد کہتے ہیں. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام دیکھیں ان کے والد گالیاں دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ اے ابراہیم میں تم کو گالیاں دوں گا، اے تو پتھر سے ماروں گا. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال سلام علیک، تم پر یعنی کہ سلام علیک کا یہ مطلب ہی نہیں کہ سلامتی ہو، جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ سلام، کیونکہ کافروں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. یہ سلام علیک کا مطلب یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جان میں تم کو تکلیف نہیں دوں گا، تم مجھے تکلیف دیتے ہو تو دو، لیکن میں تم کو تکلیف نہیں دوں گا. قال سلام علیک، یعنی کہ یہ جملہ تھا جیسا کہ کہتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب آپ کے سامنے کوئی جاہل ہوتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں جسے دین سے دور ہوتے ہیں، جسے دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، بات منہ کھولے تو گالیاں، اس بعض لوگ ہوتی بازاری لوگ جو ہوتے، جو لوگ بازار میں ہوتے ہیں ان کی زبان ایسی ہی ہوتی ہے، ایسے لوگ اگر آپ سے ملتے ہیں تو سلام کر کے وہاں سے چل جاؤ، بس وہی مطلب ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ابو جان میں تم کو تکلیف نہیں دوں گا، سلام علیک. یہاں سلام علیک کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم سلام کرتے وہ سلام نہیں ہے، یہ سلام علیک کا معنی ہے اے ابو جان اگر تم مجھے تکلیف دیں گے تو میں تم کو تکلیف نہیں دوں گا، سلام علیک. بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سأستغفر لک ربی،
اے ابو جان میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، ان قریب استغفر میں مغفرت طلب کروں گا، لک تمہارے لیے اے ابو جان، ربی میرے رب سے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جان میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگوں گا. یعنی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کافروں کے حق میں استغفار جائز نہیں ہے. یعنی کہ کوئی کافر ہے جیسا کہ رمیش ہے، کوئی کافر، کیا ہم اس کے حق میں استغفار کر سکتے ہیں؟ جائز نہیں ہے. کوئی کافر مر جاتا ہے یا تو کوئی کافر زندہ ہے، کیا ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں کافر کے گناہوں کو معاف فرما؟ جائز نہیں ہے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت معلوم نہیں تھا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ابراہیم کافروں کے حق میں استغفار جائز نہیں ہے. اس کے بعد سے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے حق میں استغفار نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ اس وقت کی بات تھی جب ابراہیم السلام کو معلوم نہیں تھا کہ اپنے والد کے حق میں استغفار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کافر تھے. لیکن ابراہیم السلام نے کہا کہ ابو جان میں تمہارے حق میں استغفار کروں گا، میں اللہ سے مغفرت طلب کروں گا. پھر ساتھ میں یہ کہتے ہیں وادعو ربی، میں میرے رب سے دعا بھی کروں گا، میں میرے رب سے وادعو میں دعا کروں گا ربی میرے رب سے، عسا یہ کہ اللہ اکونا میں نہ ہو جاؤں، بدعائی میری دعا میرے رب سے شقیہ محروم. یعنی کہ عسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں جب بھی میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ رب میرے دعا قبول کرتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. جیسا کہ زکریا علیہ السلام آیت نمبر 4 میں زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، جب بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری دعا قبول کرتے ہیں، زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی دیکھیے وہ صورت کا جو لفظ ہے وہی صورت میں استعمال ہوتا ہے، دوسری صورتوں میں ایسا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے. ایسا کہ بولیں گے ایک لباس، ہمارا ایک لباس ہوتا ہے، ایک ہی کلر کا ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک، یعنی کہ اس صورت کا لباس ہوتا ہے. یعنی کہ وہ لفظ وہی صورت میں استعمال ہوتا ہے. دیکھیں یہاں زکریا علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہو کر ہے ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، یہاں بھی وہی لفظ ابراہیم علیہ السلام استعمال کرتے ہیں عسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب بھی میں دعا کرتا ہوں کہ میرا رب میرا دعا قبول کرتا ہے. یعنی کہ وہی لفظ، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابو جان سلام علیک، میں تم کو تکلیف نہیں دوں گا، بلکہ الٹا میں تمہارے حق میں استغفار کروں گا اور ساتھ میں اللہ سے دعا کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ میری دعا ہمیشہ ہمیشہ قبول کرتے ہیں. شقیہ کبھی اللہ میری دعا کو مجھے محروم نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرتے ہیں. چلیے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام سأستغفر لک ربی، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں اس کے بعد یہ چھوڑ گیا تھا. دیکھیں سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، دیکھیں سأستغفر لک ربی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے ابو جان میں تمہارے حق میں استغفار کروں گا کیونکہ انہ بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے، ربی انہ کان بی بے شک جو میرا رب ہے، حفیہ جو بہت زیادہ مجھ پر رحم کرتا ہے. حفیہ یہ جو رب ہے جو مجھ پر جو ہے نا بہت زیادہ رحم کرتا ہے، میں جو بھی مانگتا ہوں مجھے دیتا ہے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جان سلامتی ہو، یعنی کہ میں تم کو تکلیف نہیں دوں گا بلکہ تمہارے حق میں استغفار کروں گا. ساتھ ہی ساتھ انہ کان بی حفیہ کہ میرا رب ہمیشہ مجھ پر رحمت کرتا ہے، یعنی کہ مجھ پر شفقت کرتا ہے، مجھ پر مہربان ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اے ابو جان میں تم سے دور ہو جاؤں گا، میں تم کو چھوڑ دوں گا. یعنی کہ جب دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ابو کہتے ہیں کہ اے ابراہیم اگر تم دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑیں گے میں تم کو پتھروں سے ماروں گا. یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اے ابو جان میں تم کو چھوڑ دوں گا، وما تدعون اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، یعنی کہ بت کی بھی میں چھوڑ دوں گا. اب پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں اے ابو جان میں تم کو بھی چھوڑ دوں گا اور جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بھی چھوڑ دوں گا. پھر ساتھ میں وادعو ربی اور میں رب سے دعا کروں گا کیونکہ وعسى الا اكون بدعاء ربی شقیہ. تھوڑا یہ ہو گیا تھا آیت، دیکھیے عسى الا اكون بدعاء ربی شقیہ کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں میں جب بھی دعا کرتا ہوں تو میرا رب میرا دعا قبول کرتا ہے، میں جب بھی دعا کرتا ہوں تو میرا رب جو ہے نا میری دعا جو ہے نا قبول کرتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام فلما پس ابراہیم السلام اعتزلہم، ابراہیم السلام ان سے الگ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آیت نمبر 48 میں یہ کہتے ہیں کہ اے ابو جان میں تم سے الگ ہو جاؤں گا. آیت نمبر 49 میں
اعتزلہم، یعنی کہ ابراہیم السلام ان سے الگ ہو جاتی ہیں. کن سے؟ ان کے ابو سے، اور جہاں رہتی ہیں وہاں سے. گویا کہ ابراہیم السلام جس بستی میں رہتی ہیں اس بستی کو چھوڑ کے چل جاتی ہیں، اپنے والد کو چھوڑ کے چل جاتی ہیں. یعنی کہ دین کی خاطر آزمائش تو ضرور آئے گا. دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ہجرت کی، انہوں نے اپنے والد کو سب کو چھوڑ کر جو ہے نا چلے گئے کہاں؟ بیت المقدس کی طرف. فلما اعتزلهم، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیتی، اعتزلهم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے والد کو، کیونکہ والد بھی نہیں سمجھتے ہیں، کوئی قوم والا بھی نہیں سمجھتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. دیکھیے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین کی دعوت جہاں آپ رہتے ہیں وہاں نہیں، دوسری جگہ بھی جہاں کر دین کی دعوت پہنچانا چاہیے. یعنی کہ آپ یہاں رہتے ہیں تمل ناڈو میں، جائیے کرناٹک میں دین کی دعوت دیجیے. یعنی کہ صرف جہاں رہتے ہیں صرف وہاں دین کی دعوت نہیں، پوری جگہ جا کر وہاں جا کر دین کی دعوت دینا یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو کو چھوڑ کر، ان کی بستی کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف ہجرت کرتے ہیں. اہل علم نے کہا سب سے پہلی جو ہجرت ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف کی ہے. فلما اعتزلهم، پر جب ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کو اور ان کے گاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، وما يعبدون، اور جس کی وہ عبادت کرتی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو اور ان کے والد کو، ان کی بستی کو جہاں وہ پیدا ہوئے، سب کچھ چھوڑ کے چل جاتے. دیکھیں تنہا دین کی دعوت کے لیے اکیلا سفر کرنا، وہی ابراہیم علیہ السلام اکیلا سفر کرتے ہیں، اکیلا جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. وہ اور ان کی بیوی جو ہے نا وہاں سے نکل جاتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام چل جاتے ہیں. پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے سکون کے لیے جب وہ اپنے والد کو بھی چھوڑ دیے، اپنے گاؤں کو بھی چھوڑ دیے، ابراہیم علیہ السلام کے سکون کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسے بیٹے اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے. وہاں سب کچھ، یعنی کہ والد کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیے، جس بستی میں ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے اس بستی کو بھی چھوڑ دیے. کتنی بڑی بات ہے. انسان جس بستی میں رہتا ہے وہیں اس کی زندگی گزرا ہے چھوٹے سے لے کر، اس بستی کو بھی ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیتے ہیں، اپنے والد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر جاتے ہیں بیت المقدس کی طرف. وہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسے بیٹے اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے. دیکھیے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم دیتے ہیں ان کو، کن کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. کون؟ اسحاق دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اسحاق جیسے بیٹے اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. معلوم ہے کہ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر رحمتوں نازل کرنے لگتے ہیں. یہ سورت رحمتوں والی سورت ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو چھوڑتی دین کے خاطر، تو ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس آ جاتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بیٹا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. پھر اسحاق ان سے کون پیدا ہوتے ہیں؟ یعقوب پیدا ہوتے ہیں. اسحاق سے کون پیدا ہوتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام. پھر یعقوب سے 12 جو ان کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام، تمام لوگ پیدا ہوتے ہیں. بنی اسرائیل پورے کس سے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام سے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آئے، ہمارے نبی تک، بلکہ تمام کس کی نسل سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے. ابراہیم علیہ السلام ان کے، مطلب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اس کے بعد سے جو نا جتنے بھی نبی آ کر تھے کس کی نسل سے ہی؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے. کتنا ان کو صدقے جاریہ، کتنا ثواب ملے گا ان کو. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام. ان کے بیٹے کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام. ان کے بیٹے کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. یہی یعقوب علیہ السلام جن سے بنو اسرائیل کے پورے نبی آ کر تھے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام ہی سے جو نا اس کے بعد پورے نبی آ کر تھے، انہی کی نسل سے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے خاطر دین کی دعوت دینے کے لیے جو نا وہاں سے بیت المقدس نکل گئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا. وَكُلًّا، ہر ایک کو جعلنا، ہم نے بنا دیا نبی. یعنی کہ اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جو جو لوگ آ کر تھے، بلکہ تمام لوگوں کو اللہ نے نبی بنا دیا. جو جتنے بھی نبی آ کر تھے، جتنے بھی نبی آ کر تھے وہ تمام کن کی نسل سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے دیا ان کے لیے، کن کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مِن رَحْمَتِنَا، ہماری رحمت میں سے، کیونکہ رحمتوں والی صورت ہے. یہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور ساتھ میں مال سے بھی اللہ نے نوازا.
ساتھ میں اللہ نے مال سے بھی نوازا. وہ وہبنا ہم نے دیا ان کے لیے, کن کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ان کے اولاد کے لیے, من رحمتنا ہماری رحمت. ہر قسم کی نعمت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا, ہر قسم کی دولت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا, ان کے بچوں میں برکت دے دیا. کیوں؟ کیونکہ دین کے لیے, بس صرف دین کے لیے. اللہ نے جہاں دین دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو, وہیں اللہ نے مال میں, اولاد میں, سب کچھ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا. اور ہم نے بنا دیا لہم ان کے لیے لسان صدق علیہ. لسان کا مطلب زبان, صدق سچا, علیہ بلند. کیا مطلب ہے؟ ہم ابراہیم علیہ السلام اور ان کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ بلند رکھیں گے. آج ہر انسان ابراہیم علیہ السلام کو جانتا ہے, بلکہ کافر بھی ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں, یہ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں, یہ عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں, بلکہ تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں. وہی اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہماری رحمتوں میں سے بھی اللہ نے ان کو نوازا, یعنی کہ ان کو مال میں, اولاد میں, سب کچھ اللہ نے دے دیا. اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ بلند رکھیں گے. وہی لسان صدق علیہ کا معنی یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ بلند رکھیں گے. جیسا کہ عید الاضحیٰ آنے والا ہے, وہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں. ہر انسان ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کو یاد کرتا ہے, یعنی کہ بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام نے گزرا, لیکن دین پر ثابت قدم رہے. اللہ ان کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھا. تو وہی جو ہے نا یہاں آج کے جو سبق میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے, یعنی کہ آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے, اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک سچے نبی تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو سے کہتے ہیں ابو جان تم ایسے بت کی تم کیوں عبادت کرتے ہو, نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جان میرے پاس جو علم ہے توحید کا وہ آپ کے پاس نہیں ہے, اے ابو جان تم میری اتباع کرو جو تم کو جو ہے نا جنت مل جائے گی, تم کو سیدھے راستے کی طرف چل جائیں گے تم. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ابو جان, یعنی کہ یا ابتی رحمت, یا ابتی یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام بڑی رحمت کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ پیش آتے ہیں, کیونکہ رحمتوں والی صورت ہے. اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہتے ہیں کہ ابو جان تم شیطان کی عبادت نہ کرو, کیونکہ یہی شیطان ہے جو انسان کو وسوسہ کرتا ہے غیر اللہ کی عبادت کے لیے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ابو جان مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی طرف سے تم کو عذاب آ کر پہنچے گا اگر تم توحید پر نہیں آؤ گے. اے ابو جان اگر تم توحید پر نہیں آؤ گے تو یہی عذاب تم کو آ کر جو ہے نا تم کو پہنچ سکتا ہے, تم شیطان کے دوست بن جائیں گے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ابراہیم تم میرے بت سے تم ناپسند کرتے ہو, ابراہیم تم جو ہے نا بت کو ناپسند کرتے ہو. اے ابراہیم اگر تم دین کی دعوت دینا نہ چھوڑیں گے, یعنی کہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو دین کی دعوت سے روکیں گے, لوگ ایسے بھی ہوں گے, ایک کافر جیسے لوگ ہیں. تو وہی جو نا ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام سے کہتی کہ ابراہیم تم دین کی دعوت نہ دینا, اے ابراہیم اگر تم دین کی دعوت دو گے لأرجمنک میں تم کو قتل کر دوں گا, میں تم کو پتھر پھینک پھینک کے ماروں گا. باپ بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اگر تم دین کی دعوت دیں گے تو میں تم کو جو ہے نا گالیاں دوں گا, اور جو ہے نا اے میرے بیٹے اگر تم دین کی دعوت دیں گے تم جو ہے نا مجھ سے دور ہو جاؤ. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جان میں تم کو تکلیف نہیں دوں گا. سلام علیک کا معنی سلام نہیں ہے, کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جان میں تم کو تکلیف نہیں دوں گا بلکہ میں تمہارے حق میں استغفار کروں گا کیونکہ میرا رب بڑا مہربان ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تم کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, اور میں میرے رب کی عبادت کروں گا کیونکہ میرے رب کبھی بھی میری دعا کو محروم نہیں کرتا, یعنی کہ جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو میرے رب جو ہے نا میری دعا قبول کرتا ہے. پھر جب دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے والد بھی جو ہے نا صحیح راستے پر نہیں آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں اپنے گھر کو, اپنے وطن کو, اپنے والد کو چھوڑ کے جو ہے نا ہجرت کرتے ہیں. پھر اللہ نے اس ہجرت کے بدلے, کیونکہ اگر آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ, اگر آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے اللہ اس کا بہترین بدلہ اسی دنیا میں دے گا. اگر آپ اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی دنیا میں دے گا. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بھی چھوڑ دیے, کیوں؟ دین کے لیے, بس اپنے وطن کو چھوڑ دیے صرف دین کے لیے. اللہ نے ان کو بیٹا نصیب فرمایا جس کا نام اسحاق علیہ السلام ہے. اسحاق علیہ السلام کو بیٹا پیدا ہوا جن کا نام یعقوب علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کا جتنے بھی نبی آ کر تھے پورے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے. وہی اللہ نے کہا کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, ہم نے ان کی نسل سے اللہ نے نبیوں کو بھیج دیا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ہم نے رحمتوں کو نچھاور کر دیا. پھر یہی وہ ابراہیم ہیں جن کا ذکر ہم ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھیں گے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, ہمیشہ ہمیشہ لوگ جو نا ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھیں گے. الحمدللہ یہاں آج ہماری سورہ
مریم میں ابراہیم علیہ السلام کا جو تیسرا جو قصہ ہے وہ ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.